مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو دیکھا ہوگا، آپ کو کیا سمجھ آیا ہے، یہ کیا ہوا ہے سارے پروسیس میں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سال یہ ہوتا ہے، ہر سال اس کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے. اگلے سال کی رپورٹ جو ہے وہ بھی پھر ملتی جلتی ہی نکل آتی ہے. دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ مختص کی جاتی ہیں. بجٹ کے اعلان سے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے، ڈیولپمنٹل بجٹ ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے. وہ تقریباً 3.6 ٹریلین روپیز کا اعلان تھا. کوئی 1,000 ارب جو ہے وہ وفاقی ترقیاتی بجٹ تھا اور بقیہ جو ہے وہ صوبائی ترقیاتی بجٹ. اب آپ سوچئے کہ اگر اتنی بڑی اماؤنٹ ایوری ایئر ہر سال جو ہے وہ مختص کی جاتی ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کے اوپر لگانی ہے، تو میں پلاننگ کمیشن کی مدد سے میں سوچ رہا تھا کہ پلاننگ کمیشن والے بتاتے ہیں کہ ان کا PC1 جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کا ایک سکول بنتا ہے، 15 کروڑ روپے کا ان کا ایک بیسک ہیلتھ یونٹ بنتا ہے، منی کلینک کہہ لیجئے، منی ہسپتال کہہ لیجئے. وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی 1 کلومیٹر جو ہے وہ روڈ بناتے ہیں، اور لگ بھگ 25 کروڑ روپے کا ایک صاف پانی اور سینیٹیشن کا منصوبہ بنتا ہے. اب اگر 3.6 خرب یا 3.7 خرب روپیہ ایک سال میں حکومت کے پاس اویلیبل ہے، مختص کیا گیا ہے، ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے، کوئی ہوائی پیسہ نہیں ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اب سوچئے تقریباً 11,000 نئے اسکول بن سکتے ہیں ایوری سنگل ایئر. کوئی 6,500 کے قریب نئے منی کلینک یا بیسک ہیلتھ یونٹ ایوری سنگل ایئر جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. کوئی 45,000 کلومیٹر نئی روڈ بن سکتی ہے، اور کوئی 3,000 کے قریب نئے صاف پانی اور سینیٹیشن کے منصوبے جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل مختص بھی کیے جاتے ہیں، ان کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، بجٹ میں پیسہ بھی ہے. نیت اور عمل درآمد کی یہاں پہ کمی نظر آتی ہے. اب آپ سوچئے کہ 169 اضلاع ہیں، اگر یہ 3.7 خرب روپیہ ہر ضلع کو دے دیا جائے تو ہر ضلع کے پاس کوئی تقریباً 20 سے 21 ارب روپیہ سالانہ آتا ہے. نظر نہیں آتا. سال کے شروع میں مختص کیا جاتا ہے، سال کے شروع میں ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کیا جاتا ہے، لیکن سال کی اینڈ میں کچھ نظر نہیں آتا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہمارا اب جو ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے یا جو ماڈرن پروسیجرز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں ہم لیک کرتے ہیں؟ منسٹریز جو اسیسمنٹس کرتی ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوتی، بلینز آف روپیز مانگتی ہیں منسٹریز، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فنڈز لیپس کر گئے ہیں، وہ یوٹیلائز نہیں ہو سکے. اصل پرابلم آتا کہاں ہے؟ آپ نے ایک طرف انٹینٹ کی بات کی ہے، لیکن وہ انٹینٹ تو یقیناً ہوگا مسئلہ، لیکن کیا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایڈوانس سسٹمز نہیں ہیں کہ ہم بیٹر یوٹیلیٹی کر سکیں ان فنڈز؟ دیکھیے میں نے بڑے عرصہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. وہ $1 بھی کہیں خرچتے ہیں تو اس کے بعد اس کی امپیکٹ اسٹڈی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے یہ پیسہ خرچا ہے، اور ایک نئی ٹیم آتی ہے اور اس کی اسیسمنٹ کرتی ہے کہ پیسہ خرچنے کے نتیجے میں کیا ملا. مجھے یاد نہیں آتا کہ پلاننگ کمیشن نے کوئی ٹھوس قسم کی امپیکٹ اسٹڈی کی ہو کسی بھی سال، جبکہ ہر سال میں نے آپ کو بتایا کہ 3.4 خرب روپیہ تو صرف اس بجٹ میں جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا. اچھا، ایک اسٹرکچرل ایشو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ زور ہے سیاسی پروجیکٹس کے اوپر. یعنی کہ جو MNAs ہیں، جو MPAs ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ ترقیاتی جو فنڈز ہیں ان کا استعمال کرنا ہے تاکہ حلقوں کی ترقی کی جا سکے، تاکہ ووٹ گارنر کی جا سکتے ہیں، ووٹس کی گارنٹی کی جا سکے. تو یہاں پہ ایک تفریق کرنی ہے کہ سیاسی ترقیاتی پروجیکٹ چاہیے یا ہمیں ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر وہ ترقیاتی منصوبے چاہیے جو اس ڈسٹرکٹ کے شہریوں کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو وہ بیسیکلی جو پولیٹیکل اکانومی ہے، یا جس طرح MP MNA اپنے جہاں سے جیتتے ہیں، جن ایریاز سے ووٹ زیادہ ملتے ہیں، ان ایریاز میں اسپیسیفکلی ڈیولپمنٹ شروع کرا دیتے ہیں، ہولیسٹک اپروچ نہیں ہوتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے ایم این ایز اور ایم پی اے جو میری نظر میں ان کا رتبہ بڑا بلند ہے، وہ قانون ساز اداروں کے ممبر ہیں، وہ لا میکرز ہیں. ہاں لیجسلیٹرز ہیں وہ. جی ان کا کام وہ کانٹریکٹرز نہیں ہیں. ہم نے لا میکرز کو کانٹریکٹر بنا دیا ہے، ٹھیکیدار بنا دیا ہے، پروجیکٹ مینیجر بنا دیا ہے. وہ لا میکرز ہیں، وہ قانون ساز اداروں کے ممبر ہیں، وہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، وہ پروجیکٹ مینیجر نہیں ہیں. پھر ڈیولوشن کی ہمیشہ بات ہوتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیے اگر 3.7 خرب روپیہ اویلیبل ہے تو وہ سینٹر کیوں اسپینڈ کرتا ہے؟ یہ 169 جو اضلاع ہیں ان میں بانٹ دیا جائے. ہر ضلع کا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو. جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ آن لائن نظر آنے چاہیے. جو ٹھیکیدار ہیں جن کو وہ دیا جاتا ہے وہ بھی آن لائن ہونے چاہیے. ان کی ٹائم لائن جو ہے ہر ضلع کے لیول کے اوپر آن لائن ہونی چاہیے. ان کی کنسٹرکشن کی کاسٹ جو ہے وہ آن لائن ہونی چاہیے. اگر کہیں کنسٹرکشن کی جو ایسٹیمیٹ ہے اس سے اوپر جا رہا ہے تو وہ آن لائن ہونا چاہیے. تو یہ ڈیش بورڈ ضلع کے لیول پہ اویلیبل ہوں، اور ضلع کے لیول پہ اگر وہ ترقیاتی منصوبہ نہیں بنتا تو پھر میرے قریب ہے میرا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور اکاؤنٹیبلٹی میرے نزدیک آ جاتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو ترقیاتی منصوبے بنانے ہیں وہ حلقوں کی ترقی کے لیے نہیں بنانے، وہ شہریوں کی ترقی کے لیے بنانے ہیں. اور دوسرا ڈیولوشن کہ جو وہ اسپینڈ کر رہا ہے وہ میرے قریب ہو، میرے حلقے کا ہو، میرے حلقے کی قریب لوکل ہو. باڈیز بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کر کے یہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک، فیئر انف. یہ 75 بلین کا بریفلی اگر آپ کامنٹ کر سکیں، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، کہ یہ 75 بلین کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کہاں یوٹیلائز ہوا ہے. اس کے اندر جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بتاتی ہے وہ تو کسی پروجیکٹ کی بھی اس کے اندر نشاندہی نہیں ہو رہی کہ وہ پارلیمنٹیرینز نے لگائیں وہ گئے کدھر ہیں، کس طرح لگیں. دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے یہ پرٹیکولر والی فگر، لیکن پارلیمنٹیرین کا آپ نے ذکر کیا تو ان کو ایس ڈی جی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ایک زمانے میں یو این ڈی پی نے نکالے تھے، اس مد کے تحت پچھلے 4 سال سے ہر ایم این اے کو تقریباً 25 کروڑ روپیہ دیا جاتا ہے. 100 کروڑ روپے کی آپ سمجھے کہ 4 سال میں اس کی ڈسپرسمنٹ ہو چکی ہے. ایم پی ایس کو 30 کروڑ روپیہ ڈسپرس کیا جا چکا ہے. اس کی بھی کوئی امپیکٹ اسٹڈی نہیں ہوتی کہ وہ پیسہ کدھر خرچ کیا گیا، اور اگر خرچ کیا گیا تو اس کا اثر کیا ہوا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تو یہ تو کمپلیٹ اوور آل چاہیے، ڈیولوشن کمپلیٹ چاہیے ڈاؤن ٹو دا اضلاع. جیسے ڈاکٹر صاحب لیکن آپ تو امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو اس کی پروجیکٹ کی پریزنس کی بات کر رہے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، لگے کدھر ہیں. یہ اس کی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہے ہیں کہ وہ پیسے لگے کدھر ہیں. امپیکٹ تو جب آئے گا جب کوئی چیز بنی ہوگی یا لگی ہوگی، لیکن وہ کہاں گئے ہیں ابھی یہ ایک سوال ہے ہمارے سامنے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.